میرا کیا بگڑا ہے جو کہ سلام لینے سے میں نے کام نکلوا لیا ہے؟ تو وہ عاجز ہے کہ متکبر ہے جو سب کو بنا لیتا ہے؟ تو تکبر اور عاجزی کا تعلق دل سے ہے، عمل سے۔ مجھے ہر آدمی کو خود پتا ہوتا ہے کہ میں عاجز ہوں کہ متکبر ہوں۔ میرے دل کے اندر جو بات ہے وہ تکبر والی ہے کہ ہم کسی کی طرف دیکھ کے کبھی نہ اندازہ کریں کہ یہ بندہ کیا ہے۔ تو وسوسے دو قسم کے ہوتے ہیں، مخلوق کے بارے میں بھی اور خالق کے بارے میں۔ اور وسوسے آتے ہیں، وسوسوں کی بنیاد پر لوگ نظریہ کر لیتے ہیں، لوگ سوچ بنا لیتے ہیں وسوسے کی بنیاد پر، اس وسوسے کو لوگ زبان پہ لاتے ہیں، اسی وسوسے کی بنیاد پر اپنے ذہن کے اندر ایک پختہ عقیدہ بنا لیتے ہیں جو کہ منع ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شدت کے ساتھ مسلمانوں کو اس چیز سے بچنے کا حکم دیا۔ وسوسے، خیالات، تصورات یہ اچھے آنے چاہیے، برے کبھی بھی انسان کے ذہن میں، اور اگر آ بھی جائیں تو ان کا آنا بھی برا نہیں، ان کا رہ جانا برا ہے۔ ہمارے وسوسے روز نیا، اور دو قسم کے لوگ وسوسے ڈالتے ہیں، ایک شیطان ڈالتا ہے اور ایک میں نہیں کہہ رہا من الجنت آتی ہے نا آپ کو یاد، من الجنت، جن بھی وسوسے ڈالتے ہیں اور انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں۔ بڑا بھائی کا بھائی سے پیار ہوتا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ خود بخود جدا ہو جاتے ہیں۔ جو تلواریں لیے کھڑے ہیں خود بخود میرے خیال کھڑے ہو، کیسے کھڑے ہو؟ کس نے ڈالے؟ میں نام نہیں لے رہا اس منزلہ جی میں پائے، میں نے نہیں ذکر کرنا، اس لیے کہ میں خود بڑا ڈرتا ہوں بہت سارے معاملات۔ وسوسہ بہرحال کسی نے تو ڈالا ہے نا، کیا خیال ہے آپ کا؟ والد جس پر اعتراض کیا، اس کا چہرہ دیکھ کے انسان کو ٹھنڈک ملتی ہے، اور اماں پر اعتراض تو کیا، اماں کا تو نام لینے سے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ تو وہ جو اماں کوئی کھڑا ہو گیا سیدھا ہو گیا، اور ابا جی کوئی کہتا ہے تجھے میرے بالا نہیں پیار کر، تو یہ خود بخود اس نے کر دیا یا کسی نے ڈالا اس کے دل میں؟ جی من الجنت، من الجنت، یہ ڈالے جاتے ہیں، بس خود بخود پیدا یہ ڈالے جاتے ہیں۔ اور وسوسہ ڈالنے کا بڑا لطف ہے، غیبت کا بڑا مزہ ہے۔ تو یہ ڈھیر سارے لوگ فریضہ زر انجام دیتے ہیں، ڈھیر سارے لوگ مالک کے دل میں خادم کے خلاف اور نوکر کے دل میں آقا کے خلاف وسوسے لوگ ڈالتے ہیں، بڑا ظالم ہے، دیندے دیندے کچھ نہیں، تو وہ تھے آ میرے نال میرے ڈیرے تے کام کر لکھی تینوں مارے نے آئے، اور وہاں وہ گیا ہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، لوگ تباہ ہو جاتے ہیں، نظریات بدل جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے کاروبار خراب ہو گئے برے وسوسوں کے پیچھے، چھاٹی یار تو بولا ہی رہے ہیں ساری عمر سرمایا، مجھے پتہ ہی نہیں کیسے پیسے سے پیسے کما، میں تم سبق بار بخار، ابھی میں تجھے کہتا ہوں وہاں پلاٹ لیں گے 6 مہینے میں وہ 2 کروڑ کا ہو جائے، آ تو صحیح، تو تباہی ہو گئی۔ تو یہ وسوسہ کس نے ڈالا ہے؟ کسی دوست نے، کسی انسان نے کسی روپ میں آ کے یہ وسوسہ ڈالا۔ ڈھیروں لوگ وسوسے پیدا کرتے ہیں، ہمارا ذہن ان کو قبول کرتا ہے، شیطان بعد میں آتا ہے، انسان وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے بارے میں۔ روز ہمارے خیالات خراب ہوتے ہیں۔ خدا کے بندے تجھے حکم دیا گیا ہے، تجھے کہا گیا ہے تو اپنی لائن کو سیدھا رکھ، اپنی لائن کو سیدھا رکھ۔ دیکھیے نا بڑی ملمت سازی کر کے نا وسوسہ پیدا کیا جاتا ہے۔ دیکھیے 13 سال محنت کی میرے نبی پاک نے مکے میں، اور 100 کے قریب لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ سرکار کی زبان میں تاثیر تھی کہ نہیں؟ یہاں نہ کیجیے گا، چپ بھی نہ رہیے، سرکار کی زبان سے بڑھ کے کہیں اور تاثیر ہو ہی نہیں سکتی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں کچھ شک کر سکتا ہے، لیکن جو وسوسہ پیدا کرنے والے تھے ان کا بھی انداز تھا۔ ذرا آپ نے غور کرنا ہے جو میں بات عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں ایک طرف سرکار لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ بھائی تم ہزاروں لوگوں کے آگے جھکتے ہو، سینکڑوں بتوں کے پوچھتے ہو، ایک خدا کی عبادت کرو، یہ حسین بات ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں بھئی امیر غریب کا کوئی فرق نہیں، سارے ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو۔ حضور فرماتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، جو تمہیں مارے اس سے درگزر کرو، جو تم پہ ظلم کرے اسے معاف کرو۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ یہ سرکار کی تبلیغ۔ اب اس کے جواب میں وسوسہ ہے، اس کے جواب میں وسوسہ ہے۔ اب اس وسوسے کا جو نام ہے نا وہ بھی دل نشین ہے، وہ بھی ملمہ والا ہے، اس پر بھی پورا تیل لگایا گیا ہے، اس
بھی پوری جو ہے محنت کی گئی ہے. ابو جہل، ابو لہب، اخنس بن شریح، عتبہ، عتیبہ، شیبہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو جی وہ یہ ہمیں کہتے ہیں معاذ اللہ کہ تمہارا ابا بتوں کو پوچھتا تھا تو وہ بھی غلط تھا، تمہارا دادا پوچھتا تھا تو وہ بھی غلط تھا، تمہارا پردادا بھی غلط تھا، تمہارا نانا بھی غلط تھا، تمہاری اماں بھی غلط. وہ تو ہمارے سارے بڑوں کو غلط کہتے ہیں، وہ سارے بہت پوچھتے تھے. اب وہ لفظ دیکھیں نا، لفظوں میں دیکھیں جان پیدا کی جانے، وسوسہ پیدا کرنا ہے. کہا دیکھو جی وہ کہتے ہیں تمہارے سارے بڑے باپ دادا غلط تھے، جھوٹے تھے، بے ایمان تھے، فلاں تھے، کافر تھے، دوزخ میں جائیں گے. مجھے بتائیں کوئی آدمی یہ بات سنے گا تو گمراہ ہوگا کہ نہیں؟ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ وسوسہ پیدا کرنے والا کو پولیس ہی پاور کرتا ہے؟ بڑا تگڑا اگلا جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے بڑے کی تفریق ختم کر دو، نہ رہے تفریق. اب ابو جہل سرداروں کی میٹنگ بلا کے کہتا ہے لو، وہ کہتا ہے کہ وہ جو کل تک تمہارے ہاتھوں سے کھاتے تھے نا وہ تمہارے برابر بیٹھا کریں گے. سن لو بات، اب تمہاری جائیدادیں گئیں، چدراہٹیں گئیں، غلامیاں گئیں، اب تمہاری بیویاں خود برتن دھوئیں گی، اب تمہیں سارا کچھ خود کرنا پڑے گا. سن لو. انسانی طبیعت اس بات کو قبول کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ آپ اندازہ فرمائیں اس کا انداز کیا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا. اسٹائل کتنا منفرد ہے، کتنا تگڑا ہے اسٹائل. ادھر آئیے، تیسری بات. کہنے لگا تمہیں پتہ ہے نا ہم دلیر لوگ ہیں، ہمارا دشمن جانتا ہم کتنے تگڑے ہیں، وہ تو ہمیں بزدل بنا رہے ہیں. کہتے ہیں جو تمہیں تھپڑ مارے اسے معاف کر دو، تمہیں گالی دے اسے معاف کر دو، ہم بے حص ہو جائے. یہ اس نے نیا رنگ اختیار کیا. تو اب بات تو وہ بھی کر رہا ہے. اگر جو شخص تھوڑا سا بھی برادریزم کا قائل ہوتا تھا یا تھوڑا سا بھی وہ شخص اپنے آپ کو بھائی اسلام کے غسل کو وہ سمجھا نہیں، مداحنت اور چیز ہے، درگزر کرنا اور چیز ہے، درگزر اور چیز ہے، اپنے دشمن کو معاف کرنا اور ہے، اور اپنے بالغ کے دشمن کو معاف کرنا اور ہے. اس میں فرق ہے. لیکن ابو جہل اور اس کے لوگ جو تھے وہ اتنا سجا کے، اتنا سوار کے لاتے تھے وسوسے کو کہ لوگ قبول کر لیتے تھے. سرکار کی محنت اپنی جگہ مسلمہ تھی، لیکن ان لوگوں نے لوگوں کے دلوں میں اتنے پکے وسوسے ڈال دیے کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخت جدوجہد کے باوجود بھی زیادہ لوگوں نے ادھر توجہ نہیں کی. وہی میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس سے آگے کی ایک بات ہے، وہ کہتے تھے کہ وہ کل تک جو یہاں ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، رہا کرتے تھے، وقت گزارا کرتے تھے، اب ہم ان کے آگے جھکنا شروع کر دیں، ان کے آگے اور ایک یتیم کے آگے معاذ اللہ. اس قسم کے جملے وہ بولتے تھے. ان جملوں کی بنیاد پر، ان جملوں کی بنیاد پر انہوں نے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کیے، لوگوں کو دین سے دور کیا. میرے کریم جیسے ہی ہجرت کر کے مدینے گئے، ان فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ پاک نے فتح کے دروازے کھول دیے. ہر طرف سے لوگ آئے، ہر طرف سے. لیکن یہاں کیونکہ وسوسوں کی محنت کی گئی تھی، یہاں لوگوں کو گمراہ کرنے کی محنت کی گئی تھی، یہاں لوگوں کے دلوں کو، روحوں کو تباہ کیا گیا تھا. اہل مکہ میں بہت سارے لوگ وہ تھے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام کو قبول کیا. بڑی دیر لگ گئی انہیں بات کو سمجھنے. تو وسوسہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ آتا جلدی ہے، جاتا. ان لوگوں کے پاس کبھی نہ بیٹھے جو وسوسے پیدا کرتے ہیں، ان لوگوں سے بچیں جو وسوسے پیدا کرتے ہیں. بچیں ان لوگ ایک منٹ میں گمراہی کا دروازہ کھول دیتے ہیں. ڈھیر سارے ایسے لوگ ہیں جو دہری ہو گئے معاذ اللہ، جو خطرناک صورتحال اختیار کر گئے. اس کی وجہ صرف اتنی تھی کہ برے لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے، انہوں نے گمراہ کر دیا، ابے کے خلاف کر دیا، اماں کے خلاف کر دیا، بھائی کے خلاف کر دیا، بیوی اور شوہر کو ڈرا دیا. وسوسے اندوز یہاں تک کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہاں تک لوگ کہنے لگے کتنی دیر ہو گئی ہے نمازیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا 10 سال. میں تو کوئی بھی نہیں پڑھتا، کام تو میرا بڑا سونا چل رہا ہے. یہ کیا کیا ہے اس نے؟ یہ تباہی کر دی. ہاں ایسی باتیں میں نے سنی ہیں، لوگ کرتے ہیں لوگ. اور معاذ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا کس کو، ایک دوست بھائی سے تشریف لائے تو مجھے کہنے لگے کہ میں یورپ سے ہو کے آیا ہوں تو وہاں تو کوئی بھی نہیں سجدہ کرتا، کوئی بھی نہیں مانتا معاذ اللہ تعالیٰ. تو وہ تو بڑے سیٹ ہے ہم سے زیادہ. میں نے کہا تیری بیوقوفی ہے کہ وہ سیٹ ہے، تیری کم عقلی ہے کہ وہ سیٹ ہے. 18 سال کے بعد بیٹی کو نہیں پتا میں نے کہاں زندگی گزاری اور بیٹے کو نہیں پتا میں نے کہاں گند کھانا ہے. تو نے سیٹ سمجھتا ہے؟ میں تجھے دکھاتا ہوں. نیو یارک کی بی بی ہے، وہ عدالت میں جا کے کیس کرتی ہے
میں کٹنگ دکھاتا ہوں آپ کو نوائے وقت کی، میرے فائل میں لگی ہوئی ہے. وہ نیو یارک کی عدالت میں جا کے اماں کیس کرتی ہے، کہتی ہے میں معذور ہوں دونوں ٹانگوں سے، اوپر والی چھت پہ رہتی ہوں، بیٹا نیچے رہتا ہے. اس نے کتا رکھا ہوا ہے، دفتر سے واپس آتا ہے تو 4 گھنٹے کتے کو دیتا ہے. یہ اس نے جا کے عدالت میں دائر کیا کیس، کہتی ہے جج صاحب میرے بیٹے سے کہیں میں مانگتی کچھ نہیں، دن میں ایک وقت چھت پہ آ کے مجھے چہرہ دکھا رہے ہیں، میں نہیں کچھ مانگتی. یہ میں آپ کو دنیا کے سب سے مہذب، معاذ اللہ نام نے آپ مہذب لوگوں کی میں داستان سنا رہا ہوں. کہتی 4 گھنٹے کتے کے ساتھ، وہ سوتا بھی کتے کے ساتھ، اسے نہلاتا ہے کھلاتا ہے پاک بٹھاتا ہے. میں ماں ہوں، میں نے جنا ہے، اور چھت پہ آ کے مجھے چہرہ نہیں دکھاتا. اسے کہو کہ میں مانگتی کچھ نہیں، دکھا ہی جائے، چہرہ ہی دکھا جائے. تو جج کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے قانون ہی نہیں. 18 سال کے بعد اسے کوئی پابند کر سکتا؟ اب یقین کریں جسے میں نے پڑھا نا، میں نے نیچے لائن کھینچی اور نیچے میں نے حاشیہ لکھا. میں نے کہا کاش اما زندگی میں کبھی مجھے ملتی اور میں تجھے کہتا چھوڑ اس برے مذہب کو جہاں قانون ہی کوئی نہیں، میں تجھے مدینے لے چلوں، تجھے گنبد خضرا والے محبوب کے سامنے پیش کروں جس نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، فرمایا جتنے مرضی سجدے کرتا پھر جنت تو میں نے تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی. آسان دوزی ہے. یہ جو ہمارے بچے بے چین ہے نا یورپ جانے کو، یہ بڑے بے چین ہیں، تڑپ رہے ہیں، اللہ کرے کسی طریقے سے. اور پڑھے لکھے بچے MBBS ڈاکٹر ہو گئے لیکن کہتے میں نہیں پریکٹس کرتا یار، میں تو وہاں جا کے کروں گا. انجینئر ہو گیا، کہتے میں اپنی سڑکیں نہیں بناتا، وہاں جا کے بناؤں گا. یہ جو تڑپ رہے ہیں نا اس کی وجہ وسوسہ اندوزی ہے. ہمارے ذہنوں میں بات ڈال دی گئی ہے کہ وہ بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، بچے پڑھتے نہیں، کام ہی نہیں کرتے، ہر چوتھا منڈا آتا ہے باہر جا رہا ہے. آپ یقین کریں وہ پتر تو بیٹا پھرنا ہے کی کرنا ہے، کہتے ہیں کاغذ جمع کرائیں گے باہر جا رہے، سوائے اس کے کوئی کام ہی نہیں. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اور میاں صاحب نے کہا دیس اپنے دیا بندہ مالو تم بے لا کھائیے، ہمیں غیر ملک دے باغا اندر میوے کھان نہ جائیے. اور پھر اس وسوسہ اندوزی نے تباہی. اس کے بعد پھر دیکھیے رشتوں کے اندر جو دراڑیں پڑتی ہیں یہ بھی ہماری بری صحبتوں کی وجہ سے پڑتی ہیں، بری صحبتوں اور ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بندوں سے، اولیاء اللہ سے جو دراڑیں پڑتی ہیں یہ بھی بری صحبت سے پڑتی ہیں. یہاں آ کے لوگ، مجھے ایک صاحب نے آ کے سوال کیا، کہنے لگی تھی میں نے تو سنا ہے معاذ اللہ سے ابا اور اہل بیت تو آپس میں لڑتے رہے. میں کہ تو کہتے جی مجھے اس کی دلیل دے. میں کہ پہلے نو بندہ تاجر کو تو سنے ہیں، پہلے اس کو ایڈریس میں پہلے مجھے وہ بتا جہاں تک جس سے تو نے سنا ہے، پہلے اس سے تو پوچھو. کہتا جی وہ تو میرا دوست ہے، میرے نال رہتا. میں کہ پھر تو صحیح نہیں ہو سکتا، پاؤں میں تینوں جو مرضی سنا، اس کی وجہ آپ دلیل دے. میں نے کہا میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. کہنے لگا کیسے صحیح ہوگا؟ میں نے کہا سب سے پہلے تجھے اس کی دوستی چھوڑنی پڑے گی. جو تجھے یہاں تک لے آیا کہ نبی کریم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے اگر صحیح نہیں تھے تو ظاہر مجھے بتا پھر دنیا میں صحیح ہے کون؟ اگر وہاں رہنے والے صحبت نبوت میں ٹھیک نہیں تھے تو پھر دھرتی پہ کوئی صحیح ماں نے جگہ ہی نہیں. پھر صحیح لوگ آئے گے کہاں سے اگر وہاں ہی لوگ ٹھیک نہیں؟ لوگوں نے تباہی کر. میں جی عمرہ کر کے آیا مولوی جی تو سب مار چھڑے 17 رکعتاں پڑھا کے وہ تے وضو کر دینے تے 4 رکعتاں پڑھ دینے تے کار تسی کیڑا دین ہے سامنے تے تھکا چھڑتے نفل پڑھا. یہ مجھ سے آگے ڈائریکٹ سوال کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں آپ نے تو ہمیں تھکا دیا ہے، 17 رکعتاں تے فلاں تے فلاں موٹی موٹی نماز موٹا موٹا دین، آپ کس چکر میں لگ گئے؟ یہ تو بڑا آسان کام ہے. کدھر آ گئے 17 رکعتیں؟ ساری رات نماز ہی پڑھتے رہو. میں نے کہا قرآن کھول سورۃ فرقان پڑھ، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ فرماتے ہیں رب کے بندے وہ ہیں جو ساری رات سجدے میں گزار دیتے ہیں، ساری رات قیام میں گزارتے ہیں. چھوڑے کہاں سے آپ سیکھ کے آگے؟ بس وہ سانت ہوتی ہے، تباہی ہو گئی. ہر طرف سے لوگ بات سنتے ہیں، ہر طرف سے. اور ایک اور نیا چکر چل گیا ہے، اب یوٹیوب پاس ہے، موبائل کھلا ہوا ہے، کام ہے کوئی نہیں، ساری رات بیٹھو نیٹ پہ، اس کی بھی بولی سنو اس کی بھی بولی. جی سب کی بات سننی چاہیے، سب کی بات. آگے نا یہ نیا چکر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی شان پتہ کیا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھی ہے، لوگوں نے قمیضیں پہنی ہوئی تھی، کسی کی قمیض ناف تک، کسی کی پیٹ کو ڈھانپے ہوئے، کسی کی قمیض گھٹنوں تک. فرمایا عمر میں نے تمہیں دیکھا ہے، تیری تو قمیض پیروں سے بھی نیچی تھی، بڑا لمبا کرتا تھا.
صحابہ کہنے لگے حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ اور میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنا جس کا دین تھا اتنی قمیض لمبی تھی، میرا عمر مکمل دین کے اندر ڈھکا ہوا ہے، اس لیے پیروں سے نیچے تک اس کی قمیض تھی، لمبا کرتا تھا، دین میں ڈھکا ہوا ہے میرا عمر، اتنا بڑا شخص ہے۔ حضرت فاروق اعظم نبی کریم مسجد میں آئے، حضرت عمر فاروق تورات پڑھ رہے تھے۔ تورات اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں؟ رب کریم نے نازل پر اس میں تبدیلی آ گئی، تغیر آ گیا، لوگوں نے بدل دی، معاملہ آ گیا، لیکن اس کے اصل میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ تورات حضرت موسیٰ پہ نازل ہونے والی اللہ کی کتاب ہے۔ حضرت عمر فاروق تورات کی تلاوت کر رہے، فرماتے ہیں سرکار مسجد میں آئے، مجھے دیکھا تو حضور کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ہے، چہرے پر ناراضگی، کیا کر رہے ہو؟ حضور میں تورات پڑھ رہا ہوں۔ یہاں لوگ کہتے ہیں میں سب کی سنتا ہوں، سب کی پڑھتا ہوں، کہا میں تورات پڑھ رہا ہوں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر قسم ہے اللہ کی عزت کی، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیات ظاہرہ میں ہوتے، میرا کلمہ پڑھتے اور میرے قرآن کی تلاوت کرتے، میرا کلمہ پڑھتے، میری اتباع کرتے، میری کتاب کی تلاوت کرتے، تم تورات پڑھ رہے ہو، خبردار ہاتھ لگایا، اجازت نہیں ہے تم۔ یہاں وسوسہ اندوزی ہے، ہم بیٹھتے ان جگہوں پہ ہیں جہاں ہمیں نئی بات بتائی جاتی ہے، وسوسہ پیدا کیا جاتا ہے، تباہی کی جاتی ہے، مولوی بھی ٹھیک نہیں، پیر بھی ٹھیک نہیں، مسجد بھی ٹھیک نہیں، دین سے دور ہو گئے لوگ دین سے دور ہو گئے۔ وسوسہ اندوزی نے اتنی تباہی کر دی ہے کہ معاملات روز بگڑتے جا رہے ہیں، تو لوگ دور ہو رہے ہیں دین سے اس وسوسے کی بنیاد پر۔ دیکھیں خیالات کا آنا برا نہیں، خیالات کا لانا برا ہے، اور اگر کبھی خود بخود آ جائے تو پھر اس کا دل میں رکھنا برا ہے۔ ان خیالات سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنی سمت کا تعین کریں اور اپنی ڈگر پہ سیدھے سیدھے چلیں، دائیں بائیں نہ دیکھیں، دائیں بائیں نہ دیکھیں، اپنی ڈگر پر سیدھے چلیں، آپ وسوسوں سے بچیں گے۔ دھیان سے جائیں، اپنی مسجد میں دھیان سے نماز ادا کریں، اپنے بزرگوں کی بات سنیں، وسوسہ اندوزی جو دائیں بائیں سے ہوتی ہے اسے آپ بچ جائیں۔ ہم جان بوجھ کے نکلتے ہیں غلط جگہوں پہ اور جان بوجھ کے وسوسے پیدا کر کے آتے ہیں۔ ہاں جب کوئی ماہر ہو جائے قرآن و سنت کا، پھر اس کا جو جی چاہے پڑھے، جس کا جی چاہے جس کی مرضی بات سنے، لیکن جب مہارت ہی نہیں ہے پھر وسوسہ اندوزی سے بچیں۔ خیالات کا آنا برا نہیں، جان رہے ہیں آپ لوگ؟ کہ کچھ بندے آپ کہتے ہیں میرا نماز دل ہی نہیں لگتا، لہذا میں چھوڑ دیتی۔ نماز پڑھنا ضروری ہے کہ دل لگانا ضروری ہے؟ جی سارے بولیے کہ دل لگانا ضروری ہے؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو دل لگانے کے لیے پڑھ رہے ہو؟ اس کو دل لگی سمجھ دی ہے بھائی، دل لگ جائے تو بڑی بات ہے، نہ بھی لگے تو سن۔ ایک مسئلہ بتائیں، ایک بندہ میری طرح بالکل فارغ ہے، کوئی کام نہیں اسے، ویلا ہے، وہ مسجد میں آ کے لمبی نماز پڑھ رہا ہے، ایک بیچارے نے ریڑھی لگائی ہے، اس کی کل راس ہی 5,000 روپے ہے، ریڑھی پہ وہ کام کرتا ہے، شٹر بھی کوئی نہیں کہ دکان بند کر رہا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ایک بندے کو کیا ہے حضرت دھیان رکھی میں نماز پڑھ کے آیا، دل لگ جائے گا اس کا نماز میں؟ کتنے ہوئے گا دل؟ کنواں دل؟ سیب دل؟ تو یہ بتائیں فارغ آدمی کو ثواب زیادہ ہے یا وہ جو ریڑھی کھلی چھوڑ کے آیا اس کو ثواب زیادہ ہے؟ بولے اور دل ہی نہیں لگا، ثواب کا دل زیادہ ہو گیا۔ سمجھ رہے میری بات کو آپ لوگ؟ وہ میرا بھی دل ہی نہیں لگتا، جی حضرت صاحب کوئی اندر کام کرو بھائی، تو آئی کھا لو، دل کرتا ہے کھائی دیے کہ نہیں؟ پھر کیوں بڑا؟ اس لیے کہ اس سے دل کو چھوڑ میرے دوست، دل تو کئی دفعہ ابا جی کی اماں جی کی بات ماننے کو نہیں کرتا، دل کا کیا معاملہ ہے؟ میرا میں کہ حضرت جی سویرے بڑا ٹیل لایا ہے، اٹھیا ہی نہیں گیا، جاگتا بھی ساتھ اٹھیا ہے، میں کیا نہیں، میں نے دیرانا کہانیاں سناؤ، یہ تو کہانی ہے۔ وہ زلزلہ آیا نا تو میں باہر نکلا، یہاں جیسا کے بعد ایک دوست ہے پیار کرتے جی میں کل ہل گیا، میں کہا نہیں جان کے نمبر پہ ڈال دوں کدو ہی دے کچھ بھی نہیں ہونی ہو جائے کو لگتے سو کہنے نہیں حضرت صاحب کل تے تسی یقین کرو تباہی ہو۔ میں کہا کنیاں نمازاں پڑھی ہیں کل تباہ؟ کہنے نہیں انشاءاللہ پڑھا نہیں، تو میں کہا نمبر پہ بنا لیں کدو ہی لے ہونی ہو جائے سو۔ اچھا یہ تو لفظ ہے نا جی، روزے آئے نہیں تو پہلا شروع کر رہا ہے کہ بڑی گرمی نے روزے بھائی آ لین دے اور نہیں تو دیکھی جائے گی تو اپنے سے دیکھ لو ابھی سے ثابت۔ جنہوں ایک ساتھ ہی چلنے پر کہتے جی جھوٹ چھوڑے تو میں کیا آ رہے تھے یار، اللہ تعالیٰ ہو رہے بادشاہ شروع کرا رہے، لیکن ہم وسوسے کے قائل ہو گئے، بس خیالات ہیں چاروں جانب۔ مجھے بتائیں اور ریڑھی والے کی نماز زیادہ فضیلت ہے یا فارغ آدمی کی؟ اس کی نماز کی فضیلت ہے، دل اس کا نہیں لگا لیکن اس کی نماز کی
فضیلت اس لیے کہ بیچارہ 5 دن اس کی رات ہے، اس کے تینوں کو اٹھا کے لے کر ریڑھی لے کر کدھر جائے گا، اور جلدی سے آیا نفر چھوڑ دی اور بھاگ کے واپس چلا، اس کو اجر زیادہ ہے۔ یہ نہ کہ مجھے خیال آتے ہیں بس امام غزالی اور امام احمد غزالی 2 سگے بھائی ہیں۔ امام غزالی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، امام احمد غزالی پیچھے پڑھتے ہی نہیں تھے، وہ پڑھاتے تھے نماز، وہ پڑھتے نہیں تھے، دونوں سگے بھائی تھے۔ امام محمد غزالی نے اپنی اماں سے شکایت کی، کہنے لگے میرا بھائی میرے پیچھے نہیں پڑھتا تو باقی کہاں پڑھیں گے۔ اماں اس کو سمجھا تو بلایا چھوٹے بھائی کو، کہا تو غزالی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا جی اماں جی وجہ، کہنے کہ مجھے وجہ کا نہیں پتا، تیرا بھائی ہے، اور ماں باپ تبھی راضی ہوتے ہیں جب بہن بھائی سلوک سے رہے، تو تو بھائی کے پیچھے نماز، اصل آج تم نے بھائی کے پیچھے پڑھنی، کہا ٹھیک ہے۔ امام محمد غزالی چلے گئے، عصر کی نماز کی نیت باندھی، 2 رکعتوں پہ نماز توڑ کے گھر آ گئے، 2 رکعتوں پہ نماز توڑی گھر آ گئے۔ اب تعریف لوگ ذرا سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، اور تنقید جی قاری صاحب بولے، اس لیے کہ مولویوں پہ سب سے زیادہ کرتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے۔ امام غزالی، یہ میں آپ کو یہ لفظ ہیں اس جگہ لکھے ہوئے ان کی سیرت میں، سارے نمازی پیچھے پڑ گئے، کہنے لگے امام صاحب بات کھول کے کریں، پہلے آپ کا بھائی آتا نہیں تھا اور آج آیا ہے تو اس نے پڑھی نہیں پوری، لوگ پیچھے پڑ گئے۔ اس لیے کہ تعریف جو ہوتی ہے نا وہ لوگ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، اور تنقید خیر کر دی وہ جی دیکھو جی وہ حاجی صاحب نے چنگی بولے تو کی پہ کر دینے پھوٹی ہے، پتہ نہیں حاجی صاحب کو کتنی مجبوری ہے، آپ کو تنقید کی ایسی اجازت نہیں، جو جی بڑا خطرناک ہے، پتہ نہیں بیچارہ اس وقت کس پریشانی میں لوگ لیے جا رہا ہے، آپ کو کس نے اجازت دی ہے فٹافٹ منہ کھولنے کی اور بات کرنے کی۔ کہا آپ کے بھائی نے نماز نہیں پڑھی، امام صاحب بڑے پریشان ہو گئے، گھر چلے گئے، پتہ بھی نہیں تھا کیوں نہیں پڑھی، تو لوگوں کو کیا جواب دیتے، کہتے مجھے پتہ ہی نہیں، گھر گئے، اماں سے کہا کہ بہتر یہ تھا یہ نہ ہی آتا۔ اماں نے کہا کیوں کیا ہوا، امام صاحب پڑھے، اماں میں کیا کروں، آج گیا ہے 2 رکعتیں پڑھ کے آ گئے۔ والدہ نے بلا لیا، کہنے لگے احمد یہ تو نے کیا کیا، پریشان ہو گئے، کیوں 2 رکعتیں پڑھ کے آ گئے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو، کامل مومن کے پاس جا کے باتیں بنا کے نہ دکھایا کرو، وہ تمہارے دلوں کے حال بھی جان لیتا ہے، اللہ کے دلوں میں نور سے دیکھتا ہے۔ فإنه ينظر بنور اللہ، وہ بات نہ کرے، بات نہ کہ وہ تو تمہارے دل تک جانتا ہے تم کیا لے کے آئے ہو۔ کہا امام احمد غزالی نے، کہنے لگے اماں جی کیا نماز پڑھنی ہے بھائی جان کے پیچھے، 2 رکعتیں صحیح پڑھائی ہیں، بعد میں 2 رکعتوں میں سوچنے لگ گئے تھے کہ ابھی نماز کے بعد لوگوں نے طلاق کا مسئلہ پوچھنے آنا ہے، تو میں نے بتانا ہے صحیح نماز پڑھتا تو میں اس کے پیچھے پڑھتا رہتا ہے، صحیح پڑھاتا ہی نہیں، کہ نماز میں کبھی ادھر وسوسہ کبھی ادھر وسوسہ۔ اماں بھی تو غزالیوں کی اماں تھی، اماں بھی تو غزالیوں کی اماں تھی نا، اویسیوں میں بیٹھ جا، غزالیوں میں بیٹھ جا، اگر کچھ طلب ہے تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ، صفیں تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا۔ غزالیوں کی اماں ہے، اماں کیا کہتی ہے بیٹے اگر اس کا خیال طلاق کی طرف تھا تو تیرا کب نماز میں خیال تھا، تیرا بھی تو سارا خیال اپنے بھائی کی طرف ہی تھا، تو بھی تو یہی دیکھ رہا تھا نا، سوچ کیا رہا ہے، کر کیا رہا ہے، دھیان کی طرح، تو نے کوئی صحیح پڑھی ہے، جیسا وہ ہے ویسا ہی تو میں زیادہ چاہ اس کے پیچھے نماز پڑھا کر۔ تو میرے عزیزو وسوسے کا آنا اتنا برا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے آ کے کہا، اس نے کہا حضور مجھے نماز میں بڑے خیال آتے ہیں، تو آپ فرمانے لگے مجھے خود بڑے آتے ہیں، مجھے خود بڑے آتے ہیں، کوئی ایسی بری بات تھوڑی ہے، اب انسان ہے، نماز میں خیالات ہیں تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہاں ادھر مجھے یاد ہے ہماری مسجد میں معاملہ ہوا، ایک ساتھی نے کہا جناب آپ نے نا نماز صحیح نہیں پڑھی، تو اس طرح کر کے آپ صحیح پڑھیں، آپ سجدہ کرتے ہیں تو ہاتھ آگے لے، کہتے تو نماز پڑھتا تھا کہ میرے پہ دینا، تو اپنی اللہ کے بندے جو نماز پڑھتے ہیں بندہ تو نہ ہو جاتا، نظر تو آتا ہی رہتا ہے، تو مجھے مسئلہ کیوں دسیا، مجھے نہیں پتا، میں 80 سال ہو گئے میں نے پتا ہی نہیں، بھائی 80 سال کا مسئلے سے تعلق کوئی بھی نہیں، 90 سال کا مسئلے سے کوئی تعلق نہیں، یار مسائل کا پڑھنے سے تعلق ہے، سننے سے تعلق ہے اور سمجھنے سے تعلق ہے، شریعت میں تجربے کا کوئی دخل ہے، علم کا دخل آپ کو پتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پتا تو آپ پوچھ لیں۔ تو ہم وسوسہ اندوزی کے قائل ہیں، وسوسہ نہ پیدا کریں، اور اگر آ جائے اس کا آنا برا نہیں، سنیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ اس موضوع پر جان ہوگی یہ بات میرے نبی کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ شریعت کے بارے میں، خدا کے بارے میں میرے ذہن میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کے بیان کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں جل کے کوئلہ ہو جاؤں. ایسے ایسے باتوں کا خیال آتا ہے، ان کے بیان کرنے سے بہتر ہے کہ میں جل کے کوئلہ ہو جاؤں. تو حضور ان خیالات کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، یہ کہیں میرے بے ایمان ہونے کی علامت تو نہیں؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی، یہ جو تیرے دل میں کھٹکا ہے نا کہ خیال کیوں آتے ہیں، یہ تیرے بے ایمان ہونے کی علامت نہیں، یہ تو تیرے ایماندار ہونے کی علامت ہے. کہ تو سوچ رہا ہے کہ یہ خیال صحیح نہیں، یہ تو تیرے ایماندار ہونے کی علامت. تو برے خیالات کا آنا برا نہیں، ان کو زبان پہ لانا برا ہے اور ان کو رہنے دینا برا ہے. خیال جائیں گے کیسے ایسے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جگہ چھوڑ دے جہاں سے برے خیال آتے ہیں، وہ بندہ چھوڑ دے جو برے خیال. ایک صحابی تھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناکینہ تھے، کوئی رشتہ نہیں دیکھا، بڑی مشکل سے شادی ہوئی، بیچارے معذور تھے. اور جب شادی ہوئی تو اللہ نے 2 چاند جیسے بیٹے عطا کیے، 2 بیٹے خوبصورت بچے، تندرست توانا، بڑے پیارے. لیکن مجبوری یہ تھی کہ ان کی بیوی کلمہ نہیں پڑھتی تھی، خیال بھی رکھتی تھی، سنبھالتی تھی، سارا کچھ کرتی تھی، بچوں کی دیکھ بھال بھی اچھی کرتی تھی. ایک دن صبح صبح اس عورت کے گھر والے محبوب کی بارگاہ میں فجر کی نماز میں، تو سرکار دو عالم علیہ السلام سے عرض کرنے لگے حضور آپ کے صحابی نے ہماری بیٹی کو قتل کر دیا. صحابہ کہتے ہیں ہم سوچنے لگے کہ جس شخص کا سارا دار و مدار اس عورت پہ ہے، نابینا ہے، معذور ہے، سارا کچھ ہی وہ بیوی کرتی ہے، اس نے اپنی بیوی مار دی. کہتے ہیں ہمارے دلوں میں خیال تھا کہ یہ معاملہ کوئی اور ہے، قتل کسی اور نے کیا ہے. ابھی تک وہ حکم نہیں آیا تھا غیر مسلم عورتوں سے نکاح کے منع ہونے کا، ابھی تک معاملہ جائز تھا. بعد میں تو حکم آ گیا نا، ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیسے ہو گیا؟ ہمارے ذہنوں میں خیال تھا. کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، آئے وہ صحابی، ایک صحابی پکڑ کے لائے، بٹھایا، اور غریب بھی، کمزور بھی، معذور بھی، پریشان بھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار لوگ کہتے ہیں تو نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، حالانکہ تیرا سارا دار مدار اس پہ تھا اور تیرے چاند سے 2 بیٹے بھی تھے اس میں سے، تو نے تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں تیرا کیا خیال ہے؟ واقعی تو نہیں مارا ہے؟ حضور جانتے ہیں سارا کچھ، لیکن حدود شریعت کو قائم کرنے کے لیے اس سے بلوانا ضروری ہے. بول. تو اسے ابھی اٹھے، آنکھوں میں آنسو ہے، عرض کرنے لگے حضور آپ نے درست فرمایا ہے، میرا گھر کا سارا دار و مدار اس عورت پہ تھا، میرے چاند جیسے بیٹے تھے، اس سے قبل میری زندگی کے معاملات پریشان کن تھے، اس کے آنے سے مجھے بڑی تازگی ملی. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں، جب بھی میں بیٹھتا تھا آپ کے بارے میں بری باتیں کرتی تھی، حضور آپ کے بارے میں معاذ اللہ کچے جملے بولتی تھی، میرے دل میں وسوسے پیدا کرنا چاہتی تھی، مجھے آپ سے دور کرنا چاہتی تھی. حضور میں نے زندگی کا سکھ نہیں دیکھا، بچوں کی ماں نہیں دیکھی. یا رسول اللہ میں نے اپنی زندگی کی اس لاٹھی اور اس سہارے کو توڑ دیا ہے، مجھے وہ شخص پسند نہیں، مجھے اپنی زندگی کا وہ والا سکون پسند نہیں. اس میں سکون تو ہو پر نبی پاک کا ادب نہ ہو، سکون تو ہو پر ذات رسالت کا پیار نہ ہو. حضور میں نے کیا کرنا ہے اس کو جو مجھے آپ کی بارگاہ سے دور کرے؟ حضور میں نے مارا ہے، خود مارا ہے، رات اس نے بے ادبی کی اور میں نے اس کو کہا اپنا لفظ ادا کرنا مار ڈالوں گا. اس نے پھر جملے کہے کہ یا رسول اللہ میں خنجر لے کے اٹھا اور میں نے اس کے پیٹ پہ خنجر رکھا، اتنا دبایا کہ جب تک اس کی چیخیں بند نہیں ہوئی، جب تک وہ ٹھنڈی نہیں ہوئی، حضور میں نے چھوڑا نہیں. میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سناتے ہیں، رو رہے ہیں، کہتے ہیں حضور مجھے پتا ہے میرے بچے پریشان ہیں، حضور مجھے پتا ہے مجھے بڑی مشکل سے رشتہ ملا تھا، میں جانتا ہوں، لیکن حضور وہ آپ کے بارے میں میرے دل میں برے خیال پیدا کرتی تھی، آپ کی ذات کے بارے میں وسوسے ڈالتی تھی، مجھے وہ جگہ گوارا نہیں، میں نے مار ڈالا ہے. اب آپ حکم فرمائیں. میرے محبوب اٹھے، قریب گئے، ماتھا چوما، فرمایا فکر نہ کرنا، اللہ دنیا میں بھی جزا دے گا، آخرت میں بھی جزا دے گا. اللہ تیری دنیا اور آخرت اچھی کر دے گا، اچھی کر دے گا. دوستو صحابہ نے تو قتل کر دیا اس کو جو ذات رسالت کے بارے میں برے وسوسے پیدا کرے، اور یہ اللہ کے بارے میں برے وسوسے پیدا کرے، اسلام کے بارے میں برے وسوسے.
اور ہمارے جرانے لگے ہوئے ہیں، ہمارے تعلقات بنے ہوئے ہیں، ہمارا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا کھانا پینا ہے. جو ہمارے پاس بیٹھ کے کہتے ہیں نبی پاک کو پتہ کچھ نہیں تھا، جو ہمارے پاس بیٹھ کے کہتے ہیں نبی پاک مکھی کا پانی نہیں بنا سکتے تھے، جو ہمارے پاس بیٹھ کے کہہ جاتے ہیں کہ رسول کریم کی جوتی کو گند لگا ہوا تھا معاذ اللہ اور نبی پاک کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہے. کیسے تو بات سن لیتا ہے، تو کیسے برداشت کر لیتا ہے؟ جو حضرت ابوبکر صدیق کی بے ادبی کرے اور تیرے سامنے کر جائے تو کیسے برداشت کرتا ہے؟ فاروق اعظم کو بات کرے اور تیرے سامنے کر جائے تو کیسے برداشت کرتا ہے؟ مولا علی کو بات کرے اور تیرے سامنے کر جائے تو کیسے برداشت کرتا ہے؟ ہزاروں قوم میں وجود میں یعنی طہر میں کچھ کو کر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی، یاد خیر البشر کے رشتے سے. ہمارا اس سے تعلق کیا ہے؟ جو محبوب کے بارے میں بات کرے، صحابہ کے بارے میں بات کرے، اہل بیت کے بارے میں بات کرے. اولیاء اللہ، آج لوگوں کے نظریات بدل گئے، عقیدے بدل گئے. میں ایک بزرگ تھے، ان کو اکثر کہتا تھا، میں کہتا تھا آپ کے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک نہیں، ان کو منع کریں، غلط لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں. لیکن وقتی طور پہ وہ کہنے لگے میں مجبور ہوں. اور میرا خیال یہ ناقص ہے کہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا. پھر ہم نے دیکھا اس شخص ساری زندگی جس نے درود پڑھ کے گزاری تھی اور اپنے والدین کے لیے جو روزانہ اٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھ کے فاتحہ پڑھتا تھا، وہ انتقال کر گیا تو اس کا کسی شخص نے کل بھی دلانا پسند نہیں کیا. تو جرم تو اصل اس شخص نے کیا جس نے تربیت ہی نہیں کی، بتلایا ہی نہیں کہ کس انداز میں تم نے میرے بعد یہ معاملات کرنے. ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں کرائی، جدھر مرضی جس کی مرضی صحبت میں لوگ بیٹھے، وسوسوں کے قائل ہوئے، نظریات بگڑے، دور دور لوگ چلے گئے، دور دور حالات بدل گئے. میرے عزیزوں، آج ڈھیروں لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں وسوسہ اندوزی پیدا کرتے ہیں ذات رسالت کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، صوفیاء کے بارے میں. داتا صاحب کو کتنا عرصہ ہو گیا مثال کی؟ جی اسلام کو آئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ جی 1000 سال پہلے جو داتا صاحب بات کر رہے تھے وہ ٹھیک ہے، جب آپ کی مولوی بات کرتا تو وہ ٹھیک ہے. داتا صاحب کو غلط ہو گئے، بلکہ داتا کہنے غلط ہو گیا، ان کی کشف موجود ساری غلط ہو گئی، ان کے نظریات غلط ہو گئے. اور وہ جو جدید دور آیا ہے، جدید اسلام آیا ہے، اس میں کوئی صوفی نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی شے نہیں، کوئی معاملہ نہیں، وہ اسلام ٹھیک ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ 1000 سال قبل جو صوفیاء کا سلسلہ طریقت آ رہا ہے، اور داتا صاحب سے پہلے حضرت جنید بغدادی ہیں، حضرت سری سکتی ہیں، حضرت حسن بصری ہیں، حضرت عبدالواحد زید ہے. ایک تسلسل جو صوفیاء کا آیا وہ تو ٹھیک نہیں. اور آج ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے میں ڈائریکٹ نہیں قرآن پڑھ سکتا، مجھے ڈائریکٹ نہیں سارا کچھ آتا، یہ کیسے صحیح ہوگا؟ مجھے بتلائیے. اور ہم لوگ بڑی جلدی وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، آ کے سوال کرتے ہیں، جواب لیتے ہیں، بلا ہو گیا، کیسے میاں ہو گیا؟ یہ ممکن ہی نہیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج سے 702 سال ہو گیا شاہ رکن عالم کو. کتنے؟ 702 سال. اور شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ آج سے، شاہ رکن عالم کو تو جانتے ہیں نا، ملتانی، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے کیا کرتے ہیں؟ ان کے پوتے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے شاہ رکن عالم اس زمانے میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں اس شخص سے بچو جو تمہارے دلوں میں اللہ والوں کے خلاف باتیں ڈالتا ہے. فرمانے لگے اس شخص سے بچو جو تمہارے دل میں اللہ والوں کے خلاف باتیں ڈالتا ہے، اور اس کے پاس بیٹھا کرو جو تمہارے دل میں اللہ والوں کا پیار پیدا کرتا ہے. اس کے پاس بیٹھا جو اللہ والوں. آج سے 702 سال پہلے ہمیں نصیحت کر رہے، اور آج ہم وہ چمکتا ہوا رنگ دیکھ رہے ہیں. وسوسہ اندوزی ہے، لوگ الجھے ہوئے ہیں، جگہ جگہ لوگ گھوم رہے ہیں. میرے دوستو، اسلام کا جو تسلسل ہے، اسلام کا، میں حرم شریف میں بیٹھا تھا، مجھے ایک شخص کہنے لگا جی تو بڑے مزار بنائے، اتنے کو مزار ہے. میں کہ شدائیت انہوں گنبد خضرا ہی نظر آ رہے ہیں. یار کیسا ذہن ہے لوگوں کا، عجیب چکر چل کے گنبد خضرا مزار شریف ہے کہ نہیں؟ اور سرکار کا مزار بتاتا ہے کہ یہ مزار ہے جس کے فیوز و برکات پوری دنیا میں پھیلے ہوئے. وسوسوں سے بچیں، وسوسوں سے بچیں. بڑا خوبصورت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظریہ دیا ہے، اللہ کی ادب سے لے کر ولی کی یہ تک، اللہ کی ادب سے لے کر ولی کی. الحمدللہ ہم سب کو مانتے بھی ہیں اور سب کا ادب بھی کرتے ہیں، اور جن کو نہیں مانتے ان کا امر و اعلان بھی کرتے ہیں کہ ہم کسی لسوڑی شاہ اور پسوڑی شاہ کو ماننے کو تیار ہے، کسی بے نمازی دین کے ڈاکو کو ماننے کو تیار ہے. وہ تم کیا انکار کرو گے؟ میں نے چند جمعے پہلے کہا تھا نا، مجھے بچہ صبح جمعے والے دن نا یوٹیوب جی میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہی دیکھے بابا کہہ رہا میرا ابو، تو میں کہ پکی گل ہے ساڈے بابا ہو گئے وہ لکھی ہے.
وہ رکھ لیں کہ کسی اور کو چاہیے تو دین کو اصل شکل میں لیں، اہل تصوف کے پیغام کو پہچانے، اور یہ ہم نہ کریں کہ وہ تو 2-4 بندے ہوں گے، 2-4 آپ کو کس نے کہا؟ میں آپ کو گنواتا ہوں، آپ کے ضلع میں آپ کو درجنوں لوگ بتا سکتا ہوں، جو صوفیاء بھی تھے، علماء بھی